حج مبرور میں 7 نکات ہیں، 7 پوائنٹس ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حج کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق مکمل ادا کیا ہو، تمام مناسک سنت کے مطابق صحیح ترتیب سے پورے کیے ہوں۔ اپنی منمانی کر کے، رخصتوں کو، گنجائشوں کو تلاش کر کر کے اپنے حج کو ہلکا اور کمزور نہ کیا جائے، بے وزن نہ کیا جائے۔ ایک سفر میں حج کے ہی تو 10 ذوالحجہ کے تو رمی ان صاحب نے کی، قربانی کی، حلق کیا، حلق کرنے کے بعد سر بھی صاف کیا اور یہ بھی صاف کیا، بالکل دونوں صاف۔ اس کے بعد 11 اور 12 ذوالحجہ کی جو رمی تھی وہ انہوں نے نہیں کی۔ کہنے لگے جی کتنے پیسے لگتے ہیں، اگر رمی نہ کریں تو کیا ہوتا ہے، حج ہو جاتا ہے؟ ہاں جی ہو جاتا ہے، قربانی وہ دم دینا پڑتا ہے۔ جی کتنے پیسے ہیں؟ اتنے پیسے یہ لو، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں ہوٹل کے اندر، اپنے عزیزیہ کی بلڈنگ کے اندر، کون جائے میرا جاتے ہوئے دم نکلتا ہے۔ ایسے لوگوں کا حج تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا، لیکن حج مبرور کی ہوا بھی ان کو نہیں لگے گی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ مینا میں رات گزارتے ہوئے یا بہت ساری گنجائشیں نکال رہے ہوتے ہیں، یہ گنجائشیں نکالنے سے ہوتا کیا ہے؟ حج مبرور سے محرومی۔ نمبر 2، حج مبرور وہ ہے جس میں ریا اور شہرت کا شائبہ نہ ہو، ریاکاری سے بچا ہوا ہو۔ اب اس پوائنٹ کو اگر ہم غور کریں تو دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب حج کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں تو سیلفی ساتھ ہوتی ہے، اور پورے سفر میں جہاں جا رہے ہیں، سعی میں، طواف میں، مینا میں، مزدلفہ، عرفات، ہر جگہ کی سیلفیز بن رہی ہوتی ہیں اور ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، اور عبادت میں بجائے خلوص کے اور اللہ کی طرف توجہ کے ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا جائے میں کتنا نیک ہو گیا، میں کتنے اعمال کر رہا ہوں، ساروں کو معلوم ہوتا جائے۔ بہت مشکل ہے کہ اس طرح سیلفیز اور ہم سوشل میڈیا کا استعمال بھی وہاں خوب رکھیں اور حج بھی ہمارا حج مبرور ہو جائے، ہمیں اس کی بھی احتیاط کرنی پڑے گی۔ نمبر 3 بہت اہم ہے، حج مبرور وہ ہے جو حج مقبول ہو۔ یہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حج مبرور وہ ہے جو حج مقبول ہو، اور اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل اگر مقبول ہوتا ہے تو اس کی 2 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی کیا؟ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کا ہی عمل قبول فرماتے ہیں، تو تقوی کے ساتھ اس سفر کو ادا کیا جائے۔ نمبر 2، مال حرام سے پاک ہو، ہمارا حج مال حرام سے پاک ہو، مشتبہ مال بھی نہ ہو، سود کا مال نہ ہو، دھوکے کا مال نہ ہو، کسی اور غیر کا مال نہ ہو، مال حرام سے پاک ہو۔ حدیث کے اندر واضح طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب، اے اللہ 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 سے مانگ رہا ہے، فرمایا کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس نے جو پہنا ہوا لباس حرام۔ چوتھی نشانی کیا ہے حج مبرور کی؟ حج مبرور وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یاد رکھیے اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی پروردگار کی نافرمانی کرنا گناہ کا کام ہے، اللہ کے ہاں جا کے، اللہ کے دربار میں پہنچ کے اللہ ہی کی نافرمانی کرنا یہ اور بہت برا کام ہے، اس سے تو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے عام آدمی کا جس کو بہت تقوی نہ ہو اور دین کے مسائل کا علم نہ ہو، اس کو مکہ مکرمہ میں زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے کہ یہ اپنی غفلت کی وجہ سے گناہ کرتا رہے گا اور اس کا نقصان بڑھتا چلا جائے گا۔ اور مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کرنا باہر کے 70 گناہوں سے زیادہ بھاری۔ کون سے؟ مثلا بہت زیادہ کامن ہے، زیادہ تفصیل نہیں، چند باتیں موٹی موٹی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک گناہ ہے غیبت۔ غیبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اب حاجی حالت احرام میں حرم مکہ میں بیٹھ کے بھی غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ زنا سے بھی زیادہ برا ہے۔ اگر کوئی حاجی وہاں روز یہ کبیرہ گناہ کرے، بے حیائی والا کبیرہ گناہ کرے، ہم کیا کہیں گے؟ حج کرنے آیا؟ تو حدیث میں تو اس گناہ کو چھوٹا قرار دیا گیا اور غیبت کو اس سے بھی بڑا قرار دیا گیا۔ تو کم سے کم اتنا ارادہ تو کریں کہ جس وقت اپنے شہر سے نکل رہے ہیں حج کے لیے، واپس آنے تک ہم ارادہ کریں اللہ تیری کوئی نافرمانی نہیں کرے۔ دوسری بات، بد نظری۔ بد نظری اپنے ملکوں میں بھی گناہ ہے، اور اللہ کے گھر میں پہنچ کے بیت اللہ میں یا مدینہ طیبہ میں پہنچ کے اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔
صاف اور واضح حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نامحرم سامنے آ جائے نگاہوں کو جھکانے کا۔ اگر ہمیں حج مبرور چاہیے تو ہمیں پردے کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں بعض گروپ لیڈر بھی صرف دنیا کے 4 پیسوں کے لیے اس حکم کو پورا ہونے کہتے ہیں بہن بھائی ہیں، سارے بہن بھائی ہیں، تو ہم نے اپنے حج کی فکر کرنی ہے۔ چوتھا ایک گناہ جو عام طور سے حاجی کرتے ہیں وہ کیا؟ کھانے کو ضائع کرنا، پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا۔ یہ کھانے پینے کی چیزیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت ہیں، انعامات ہیں، ان کی عزت اور قدر کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی۔ آج بہت ساری جگہ پیکج میں کھانا شامل ہوتا ہے، بوفا سسٹم ہوتا ہے، اور انہوں نے فریج رکھے ہوتے ہیں، چیلر ہوتے ہیں، اس میں 24 گھنٹے بوتلیں لگی ہوئی ہیں، جب مرضی آپ جائیں جوسز ہیں جتنے مرضی پئیں۔ تو بہت سارے جگہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ابھی تک 4 پوائنٹ ذکر ہوئے، یہ 4 پوائنٹ وہ ہیں جو وہاں ہوں گے۔ نمبر 1، پہلی نشانی کیا تھی کہ سارے مناسک، سارے اعمال پورے طریقے سے سنت کے مطابق ادا کیے ہوں۔ نمبر 2، ریاکاری اور شہرت سے بچے ہوئے ہوں، نیت ٹھیک ہو۔ نمبر 3، حج مبرور وہ ہوتا ہے جو حج مقبول بھی ہو، اور حج کی قبولیت کے لیے تقوی کی شرط ہے اور مال حلال کی شرط ہے۔ اور حج مبرور کے لیے چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ ہمارا حج ایسا ہو جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ تو پاکستان آ کے پہلی ویسے 5ویں حج مبرور کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ واپس آنے کے بعد انسان کی زندگی میں خوف خدا بڑھ جائے اور گناہوں سے رک جائے۔ جانے سے پہلے جن گناہوں کو یہ آسانی سے کر لیا کرتا تھا، واپس آنے کے بعد اب ان گناہوں کو نہ کر سکے، اس کے اندر روک پیدا ہو جائے، خیال ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ جیسا گیا تھا جانے سے پہلے جیسے حال تھے، آنے کے بعد ویسے کا ویسا رہا، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ چھٹی نشانی وہ کیا ہے؟ واپس آنے کے بعد اعمال صالحہ میں اضافہ ہو، واپس آنے کے بعد نیکی میں اضافہ ہو، اعمال کے اندر اضافہ ہو۔ پہلے 1 سپارہ روز پڑھتا تھا، اب 1.5 کی فکر ہو، 2 کی فکر ہو، پہلے سے آگے بڑھے۔ پہلے نماز با جماعت نہیں پڑھتا تھا، اب جماعت کی فکر ہو گئی۔ پہلے پردے کے اندر احتیاط نہیں تھی، گھر میں مکس گیدرنگ ہوتی تھی، اب گھروں میں مردوں کے لیے الگ کھانے لگ رہے ہیں، عورتوں کے لیے الگ لگ رہے ہیں۔ ایک خیال کیا جا رہا ہے شریعت کا، دین زندگی کے اندر دین آ گیا۔ یہ مکہ اور مدینہ کی ہواؤں میں وقت گزار کر آیا ہے، مکہ مدینہ کی صفاتیں لے کر آیا ہو۔ اگر جانے سے پہلے جو نیکیاں کرتا تھا آنے کے بعد بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے تو یہ خطرے والی بات ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ حج مقبول اور مبرور وہ ہوتا ہے کہ واپس آنے کے بعد زندگی میں نیکیاں بڑھ جائیں۔ یہ 6 باتیں ہو گئیں۔ 7ویں بات کیا ہے؟ علماء نے لکھا حج مبرور کی 7ویں اور آخری علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی بڑھ جائے اور آخرت کی طرف فکر بڑھ جائے کہ دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ احرام کی چادریں پہن لی، کبھی موقع آئے گا کفن بھی پہننا پڑے گا۔ سب گھر والوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف آج میں پہنچا ہوں، ایک وہ وقت آئے گا ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس پہنچنا ہوگا۔ آج اللہ کے گھر کو دیکھا، پھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو دنیا سے بے رغبتی بڑھتی چلی جائے، آخرت کی طرف رغبت بڑھتی چلی جائے، یہ 7ویں نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام حج کرنے والوں کو حج مبرور عطا فرمائے۔ www.darsequran.com